अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शो का नाम है हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, मैं जो लड़कपन अपने अंदर डाल के तो यहाँ शो पे आता हूँ, आप यकीन करें कि गेट के ऊपर वो काफी मजरूह हो जाता है। यार जनाब सलीम साहब, ये लड़के जो गेट पे खड़े हैं ना सिक्योरिटी वाले, इनसे कहें कि मुझे जुगत शुगत ना किया करे जब मैं आता हूँ तो। यार तुम खुद मना कर लो ना। और यार मैं मना करता हूँ, वो नहीं मना होते, उनको भाई करो यार, जुगते करते हैं जानबूझ के। क्या जुगत करते हैं? मैं आया हूँ तो गेट के पीछे से मुझे आवाज आ रही है, कहता है दानिशवर काटते खोतिया नु नंबर लाने वाला क्लर्क बहुता लगता है। जुगत वाली क्या बात है यार? नहीं यार, तुम उनको मना करो, मैं तुम्हें बता दूं। ये तुम मना करते हो, मना होते? क्या वैसे तुम्हारा तो फायर ब्रिगेड के उस अफसर वाला साहब है जिसे किसी औरत ने फोन करके कहा, हेलो हमारे घर में आग लग गई है, जल्दी पहुंचे। अफसर आगे से कहता है आप इस तरह करें, आग के ऊपर पानी डालें जी। अच्छा। तो औरत बेचारी कहती है जी पानी डाला जी, आग नहीं बुझ रही। आगे से अफसर कहता है तो चलो फिर ठीक है, हाँ आगे केड़ा होते सेवन अप सुट लेनी। यार तुम बकायदा एंकर इंसान हो, तुम्हारे कहने पर क्यों नहीं मनाओगे? कहो तो सही, तुम इधर ही बैठ के कह देती हो नहीं जी नहीं खैर है। मैंने कौन सी सेवन अप फेंक लेनी है, बैठो तुम। अजीज साहब, हम भी उधर से गुजर के आते हैं, हमें तो कोई जुगत नहीं करता, आपने यकीनन कुछ कहा होगा। या वैसे तुम्हें जुगत करके उन्होंने फैंटी खानी। मेरे साथ वो करते हैं जुगत पानी फयोली। मैंने कुछ भी कभी भी नहीं कहा, सारों को इज्जत के साथ सलाम करके आ जाता हूँ। एक दिन हमें मेरे मुंह से निकल गया, वो उन्होंने बैरियर सा नहीं लगाया हुआ, वो पाइप बिल्कुल बिल्कुल जो आगे कर देते हैं गाड़ी रोकने के लिए, वो लतीफ मोटा नहीं है उसको मैंने कहा यार ये बैरियर उतरवा छो, जितने तुम चौड़े हो तुम गेट में खड़े हो जाओ तो साइकिल नहीं गुजर सकती, गड्डी कहाँ से गुजर। इस पे मेरा ख्याल है वो गुस्सा कर गया। ख्याल है? ये बात भी फरवरी के अवाइल की है। मुझे कहता तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं इतना मोटा हूँ कि इधर से गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। अच्छा। मैंने कहा हाँ, ये जब मैंने हाँ कहा ना उसके बाद वो गर्मी खा गया। पहले तक मेरा ख्याल है लाइट मूड में ही था। ऐसे बोलते जा रहे, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे कह रहे थे कि रोजाना हमें जुगत करके जाता है। यार जुगते नहीं मैं करता, मैं तो उनको कभी कभार को मशवरा दे देता हूँ। अच्छा। वो यूली गर्मी खा जाते हैं। वो जो है तारक चूहा वो हारन में जाए ना जी, तो वो छोटी सी खिड़की में से बाहर देखता है कि कौन आया, गड्डी कौन सी है। अच्छा। वो बाहर देख रहा था, मैंने उसे मैंने कहा यार गेट खोल के खुद बाहर आया करो, इधर सराख में से मुंह बाहर निकालते हो तो लगता है कुकड़ी अंडा देने के बाद मालक को कह रही है चोकला आगे उधर चुकेगा जो तो पैर थले आ जाएगा। ये मैंने बात की, आगे से गुस्से के साथ कभी उधर बाज रहा है, कभी उधर जाकर बाज रहा है। नहीं वाकई जुगत तुम बिल्कुल नहीं करते। नहीं मैंने वाकई कभी जुगत नहीं की। हाँ एक दफा जुगत की थी, अल्लाह को जान देनी है। एक दफा मैंने असलम गंजे को जुगत की थी। क्या? वो जो गंजा है वो खड़ा था, मैंने कहा यार गेट के बीच में ना खड़े हुआ करो, तुम्हारी टिंड का लश्कारा मुनक्कस होके सीधा आंखों में पड़ता है। वो भी टिंड या लश्कारे पे नहीं गर्मी खा गया, मुनक्कस पे गुस्सा खा गया। अनपढ़ बंदे ने कहता तुमने मुझे गाली दी है। मैंने कहा मुनक्कस गाली नहीं होती, कहता गाली है। जुगत तो इनमें से कोई भी नहीं है, सारे हिकमत के अनमोल मोती हैं। लो जी मुझसे कसम चुका लो, ये सिक्योरिटी गार्डों के साथ मिला हुआ है। अच्छा खबरों की तरफ आओ अब। एग्जैक्टली, मेरा से खबरों में तबसरा शुरू किया जाए। करो इसने ये मैया या बात शुरू कर दिया, मैं तो सीरियस टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, शेख रशीद का कहना है कि मेरे मुखालफीन ने दुकानों पर इश्तिहार लगा रखे हैं कि शेख रशीद की शादी तक उधार बंद रहेगा। अच्छा फिर शेख साहब क्या ख्याल है हजूर? मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा खर्चा करके दुकानों पे उधार तो शुरू कराएं। आपका 1.5 लाख रुपया लगना, मस्कीनों की मौज लग जाएगी जनाब। मौज तो वैसे आपकी भी लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर इन्हीं तो इन 4 सालों में कर लें तो फिर तो वाकई बड़ी मौज है, क्योंकि जीते हुए को बड़ी सलामियां होती हैं, हारे हुए को कोई सलामी नहीं देता। उसे तो दूर से ही कह जाती है सलाम भाई, फिर अल्लाह खैर करे। मतलब है कि शेख साहब ने डेफिनेटली अगला इलेक्शन हार जाना है।
اب میرا مطلب ہے کہ ہر دفعہ تو نہیں نا اب تحریک انصاف ساتھ دے گی. اور ویسے بھی شیخ صاحب ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے تو عوام کے لتے لے رہے ہوتے ہیں کہ عوام بے ضمیر ہو چکی ہے, عوام بے حس ہو چکی ہے. لوگ سوچیں گے تو صحیح نہ کہ یار نالے نو ووٹ دیے, نالے کو گلاں سنیے. اس لیے شیخ صاحب شاعر کہتا ہے آپ ہی اپنے بیانوں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اچھا جی, آئندہ بلدیاتی انتخابات میں منتخب نمائندوں کے مالی اور تعمیراتی اختیارات ختم کر کے ڈی سی اوز کو منتقل کر دیے گئے. شہبازی اگر مالی اور تعمیراتی اختیارات بھی نہیں ہونے بلدیاتی نمائندوں کے پاس تو نیرا عہدہ انہوں نے پھونکنا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ نواں ٹینڈ کرائے اور اس کا دوست آ جائے گفٹ دینے کے لیے کہ یار یہ میں تمہارے لیے اٹلی سے کنگھی لے کے آیا. اگلا سن کے اٹلی ڈھونڈنا شروع کر دے مارنے کے لیے. مجھے اٹلی مل جائے نا تو تمہارے سر میں ماروں میں. یا کسی بندے کا نواں موبائل کو اچھے اور اسے دوست کہہ رہے ہو یار تمہیں 1000 روپے کا کارڈ نہ لوڈ کروا دوں. یا کسی بندے کی شادی ہو اور اس کا بڑا ماما اسے دعا دے رہا کہ اچھا پتر اللہ تینوں خوش رکھے. تو بیاہ ہی ہو گیا, اب خوش کیا رہنا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ سر پہ چھت گر جائے اور پوچھے گا چوٹ تو نہیں لگی. یعنی بلدیاتی امیدواروں کے پاس اور ہوتا کیا ہے بیچاروں کے پاس, یہ مالی اور تعمیراتی اختیاراتی تو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ 4 گلیوں میں روب ڈال لیتے ہیں. کسی ایک گلی کی نکر پہ چھوٹا جہا ٹویا پور کر کے اس پہ لوکیشن ڈال کے بینر لگوا لیتے ہیں کہ ہم سڑک کی تعمیر پر چوری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھئی اگر یہ بھی نہیں ان مسکینوں نے کرنا تو وہ صرف ککڑوں کی لڑائی کے چیف گیسٹ بنا کریں گے. ہائے ہائے, بندہ 12,000 کے نئے بوٹ لے اور پیر پہ سٹ بج جائے. اچھا جی, سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ پاکستان میں امن کی کنجی افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے. واہ جی واہ. رحمان ملک صاحب جب آپ 5 سال حکومت میں تھے اس وقت آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے امن کی کنجی افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے, یا اب کسی تارے ٹھیک کرنے والے نے بتایا آپ کو؟ بہت اچھے. ملک صاحب کا بھی اس کھلاڑی والا صاحب ہے نا جو پہلے بال پہ آؤٹ ہو کے پویلین میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اوہو بیٹ اٹھا کے لگاؤ شاٹ. اور پھر یار یہ جذباتی ہو کے کھیل رہا ہے, جذباتی ہو کے کھیل رہا ہے. سیانے کہتے ہیں نا کہ وہ مکہ جو آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. چنگے رہے. میں تو بھائی جی آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا, یہی کہہ سکتا چونکہ یہ آپ کا ہیئر سٹائل بردر ہے. اچھا جی, مرد افواہیں پھیلانے میں عورتوں سے آگے نکل گئے. تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک برطانوی آدمی اوسطاً 2 گھنٹے اور 40 منٹ تک کسی راز کو راز رکھ سکتا ہے. میں آخا پیلس دیا گلا باہر کیویں نکل جاندیاں نے. یور ایکسیلنسی یعنی ہے یہ برطانوی تحقیق ہے, آپ کی خبر نہیں ہے. یہ خود ہی تو تم ایک برطانوی آدمی کہہ رہی ہو, یہ ہے ہی میرا فلپو. میرا فلپو بڑا ٹھنڈ دا کچا ہے. پچھلے مہینے بھی میں نے اچار ڈالا تو میں نے کہا محلے میں نہ بتایا کرو, پھر لوگ مانگ مانگ کے لے جاتے. اللہ اللہ جانتا میں کچھ دا منہ نہیں بنیا تو محلے چ کڑی آ گئی. اچھا ماں جی سنیا تو ہاں چار پایا. میں ویکھیا ادھر ادھر, میں کہ فلپو کتنے وے چارلس آدھا باجی سے کٹ لین گئے نے. میں کہ دس ہے پھر اترا باہر واپس آیا تو میں بڑا لڑی گیا. میں کہ تیرے گل ٹھیک چ نہیں رہی اتریا. یہ تو اب سائنسی تحقیق نے بتایا ہے نا کہ 3.25 گھنٹے سے زیادہ انگریز کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. ایک اس کی بات نہیں پیٹ میں رہتی, ایک اس کی بڈی نکال رہتی. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پا جنید, ہم یہ بجلی پروڈیوس کرنے کے مختلف طریقوں پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج کل تڑا تڑ اس پہ کام کر رہی ہے حکومت.
مگر میرا خیال ہے کہ آج بھی لوگ کہتے یہی ہیں کہ بھائی جی جیڑی ڈیم کی بنائی ہوئی بجلی ہے نا، جو ڈیم سے پروڈیوس کی جاتی ہے، وہ خالص بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے۔ خالص کا تو مجھے نہیں پتا، سستی بہرحال ہوتی ہے۔ چلو سستی کر دو پھر، خالص تو میں نے اپنے پلے سے ڈالا تھا۔ اچھا، مہنگی اور سستی کو تو تھوڑی دیر کے لیے پسے پشت ڈال دو نا تم۔ اچھا جی، پسے پشت تو چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے حسب حال میں پچھلے 4-5 برسوں کے دوران میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بجلی پیدا کر کے دکھائی بالکل ایسے ہی۔ ہاں، کوڑے سے بجلی بنائی ہے، گوبر سے بجلی بنائی ہے، گنے سے بجلی بنائی ہے، کوئلے سے بجلی بنائی ہے، شہباز شریف صاحب کی انگل سے بجلی بنائی ہے، ہر طرح سے بجلی بنائی ہے، بجلی سے بجلی بنائی ہے، بجلی سے بجلی بنائی ہے، اور حسب حال میں ہی بنائی ہے، ہم نے ڈیموں میں نہیں بنائی۔ مجھے تو ایک اور خطرے کی بو آ رہی ہے، یہ جو ہمارے سروں پہ بجلی متبادل ذرائع سے پیدا کرنے کا ایک خبت سوار ہوا ہے نا، بہت اچھی بات ہے، جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حسب حال میں ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں، اور شارٹ کٹ سولوشنز بھی بہرحال یہی ہیں۔ فی الحال تو بجلی پیدا کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا ہمارے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم نے پانی سے بجلی پیدا کرنے کو پس پشت ڈال دیا اور نئے ڈیمز کی تعمیر بھول گئے، تو یہ بجلی کی پیداوار یا انرجی تو ایک طرف رہ گئی، ہم ایک بہت بڑے کرائسس سے دوچار ہو جائیں گے، بہت بڑے کرائسس سے۔ میں دیکھو، لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے نا تو ملک و قوم میں ایک چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، عوام بلبلا اٹھتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی پیدا کرو، بجلی تقسیم کرو، اور اس لیے ہمیں بجلی کے جو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کی جاتی ہے ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن پرابلم ایک ہے کہ اگر ہم نے سوئچ اوور کر لیا ڈیم سے، پانی سے دیگر ذرائع کی طرف، تو ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم بھول جائیں گے کہ ڈیم سے بھی بجلی بنا کرتی تھی، نئے ڈیمز کی تعمیر کو بالکل ہی فراموش کر دیں گے، تو بجلی یعنی بجلی تو ایک طرف رہ گئی، ہم جو دیگر معاملات زندگی ہیں، خاص طور پر زراعت جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو اس کا ڈیموں سے کیا تعلق ہے؟ او بھائی جان، زراعت اور ڈیم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان میں دامن کون ہے اور چولی کون ہے؟ دونوں چولی دونوں دامن ہے۔ اور بھائی ہماری آج کل 6 مہینے نہریں بند رہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم جو اپنا اضافی پانی ہے وہ ذخیرہ کرتے ہیں ڈیم، اور بوقت ضرورت اپنی زمینوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت ورلڈ بینک ہمیں یہ آگاہ کر رہا ہے کہ 2009 تک ہمارے پاس 74% جو ہمارا زیر کاشت رقبہ تھا، زرعی زمین تھی، اس کو پانی اویلیبل تھا، اور آج 70% رقبے کو صرف پانی اویلیبل ہے، یعنی اتنے سے سالوں میں 4% کمی واقع ہو رہی ہے، اور ہر سال یہ جو رقبہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے جس کو پانی نصیب نہیں ہے۔ 4 سالوں میں 4% پانی گھٹ گیا زراعت کے لیے۔ جی، یعنی ہر سال اللہ نہ کرے 1% کم ہوتا رہا، ہاں، تو یہ تو بات کہاں جا پہنچے گی؟ تنگ آ جائیں گے۔ اچھا، پانی ذخیرہ نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زراعت کو جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ دیکھو، اس وقت ہمارے پاس جب پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے جب نہروں میں پانی نہیں ہوگا تو کاشتکار مجبوری کے عالم میں ظاہر ہے ٹیوب ویل لگوانا پڑے گا۔ اس وقت ملک بھر میں 14 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویل موجود ہیں، اور جبکہ 1984 میں یہ تعداد صرف 2 لاکھ ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے زمین کے اندر سے ہم پانی نکال رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ چند سال پہلے تک جہاں کاشتکار کو تقریباً 70 سے 100 فٹ کھود کے پانی مل جایا کرتا تھا، آج 700 سے 1000 فٹ کھودنا پڑتا ہے پانی کے حصول کے لیے۔ بہت اچھے، آہستہ آہستہ یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی ڈرل کرنی پڑ جائے کہ ادھر سے ہم ڈرل کریں پانی نکالنے کے لیے تو دوسری طرف سے زمین کے امریکہ میں نکل آئے ڈرل، اور اگر امریکی بھی کوئی ڈرل کر رہا ہو پھر نہیں یار، ان کا تو پانی ابھی ہے، ادھر سے ہم ڈرل کرتے ہوں، ادھر اوباما بیٹھ کے اپنے محل میں روٹی کھا رہا ہو، اس کے چھاپے کے نیچے ڈرل آ جائے گی، وہ روٹی کہہ کہ ہاں یہ کیا نکلا ہے روٹی میں سے۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، اگر امریکہ بھی ڈرل کر رہا ہو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے بندے ترکی کے ڈراموں میں کام کرتے، چھوٹی سی بات کو لٹکاتا جا رہا ہے۔ وہ ترکی کے ڈراموں میں کیا، میرے جیسے بندے ہر ڈرامے میں ہی روتے ہیں۔ ہیرو، ہائے میرے امال کا ہیرو، صرف اتنا کہتے ہیں تمہارے جیسے ایکٹر آ کے کہ مبارک ہو، اب حالت کافی بہتر ہے سیٹھ صاحب۔ چلو ڈاکٹر تو بنایا نا تم نے مجھے۔ ڈاکٹر نہیں، سیٹھ کا منشی بنایا ہے جو اندر سے آ کے ڈاکٹر کا سنے یا بار دیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو کتنی تم حضرت خیز بات ہے۔ دوبارہ کیا ہے؟ اتنے میم لگاؤ اور اتنے ہی زے لگاؤ۔ تم حضرت خیز۔ اچھا،
यार कोई पारा से लफ्ज बोलना चाह रहा हूँ मैं कि तुम्हें पता है कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था ये बड़े सगीर में हिंदो पाक का, तो हिंदुस्तान में उस वक्त 300 डैम थे। सही। अब वहाँ पे 4000 डैम बन चुका है। और वतन अजीज में यहाँ पे पिछले 10 साल में सिर्फ 13 डैम बने हैं, वो भी मेरा ख्याल है वो छोटी लच्छी वाली मशीन नहीं होती, डैम नहीं डैमी, बल्कि डैमी मोर। ये देखो लेडी हॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम भी पता है इन्हें, सारा कुछ पता, उसे ये भी पता कि ये डेमी मोर राजर मोर की बहन है छोटी। रोने रो रहे हैं डैमों के बीच में डेमी मोर ले आए। बहुत बुरी हालत है वैसे हुआ असल में। अब भी जो हुकूमत है ना वो तड़ातड़ इसलिए लगी हुई है ये दूसरे जराए से बिजली निकालने के लिए कि वो जल्दी जल्दी हो जाए। अवाम भी काली पड़ गई हुई है, अक गई हुई है, और वाकई बिजली भी खत्म हो गई हुई है। अब डैम जो है उन पे थोड़ा वक्त लगता है, बल्कि साल लगते हैं, ज्यादा टाइम लगता है। अब उस पे जाना तो चाहिए, पक्का काम तो वही है। अब ये तो चाहिए कि अवाम और हुकूमत को ऐसी आपस में नेगोशिएशन करने चाहिए। हाँ, कोई इस तरह का आपस में मिल बैठ के अवाम को समझाएं कि देखो हमारा कसूर नहीं है, बनने डैम ही चाहिए, फायदा डैमों में ही है। बिजली भी सस्ती, ज़राअत के लिए भी बेहतरीन, और जमीन के अंदर से जो पानी खत्म होता जा रहा है वो भी बचेगा। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल इस हवाले से इस कदर गंभीर है कि पाकिस्तान में अगर 100 लीटर पानी है ना, तो उसमें से सिर्फ हम लोग 13 लीटर इस्तेमाल करते हैं या जखीरा करते हैं, बाकी 87 लीटर जो है वो समंदर में गर्क हो रहा है। हाय 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 हाय, देखो ना जरा 87% पानी जो है अगर उसको रास्ते में रोक के उसमें से बिजली निकाल ली जाए, जैसे मक्खन निकाल लेते हैं। तो पानी का क्या जाना है? पानी का क्या जाना है? पानी तो कहता है कि चलो भाई जी कोई, यार वैसे फिर वो पानी जो है उसमें जाम तो नहीं रहती होगी, उसमें से बिजली निकाल लें तो हंस रहे हो, सही बात है। ये दूध में से क्रीम निकाल ले तो दूध किस चीज का रह जाता है? अच्छा नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने तूतू मैमे के लिए आप दोनों के लिए मुझे एक टॉपिक दिया। अच्छा, उन्होंने के लिए दाना फेंका है। लड़ता तो वो बंदा है जिसके पास दलील नहीं होती, जिसके पास दलील नहीं होती, जिसके पास दलील नहीं इसलिए लड़ना है जब हमारे पास एक हमारे खजाना मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, टॉपिक ये है कि मर्द के आंसू कमजोरी की अलामत होते हैं या फिर रहम दिली की? मेरा ख्याल है कि अच्छा एक मिनट तुम पहले बता दो ताकि फिर तू मैं डिसाइड कर लेते हैं। मर्द जो है वो रोएगा तो यह है कमजोरी, या मर्द कभी कभी रोता है। अच्छा, मर्द बेवकूफ होता है जो रोता है। मेरी नाकस राय में आंसू खा मर्द के हों या औरत के हों, वो इंसानियत की अलामत होते हैं कि ये इंसान है जो रोता है, वो इंसान होता है। चूंकि हर दूसरे तीसरे दिन परजाई से कोट खा के रोना होता है ना, इसलिए ये दलाइल कर रहा है, ये दलाइल इंसानियत की वजह से रोता है। ये दलाइल है इसके। दलाइल यही है, कमजोरी की अलामत होते हैं। मर्द को कभी रोते हुए देखा तुमने? हाँ, मैंने जब रोता है, जब भी तुम्हें घर से लेने जाता हूँ मैंने देखा है। ये क्या बात है? यानी मेरी बिल्ली और मुझे सीधी सीधी बात है, पूरी दुनिया के सामने ये वाजे है। हर बंदा किसी से भी तुम पूछ लो, मर्द जब भी रोता है वो कमजोर मर्द होता है। जो किस किताब में लिखा? रोते हुए देखा? किस किताब में लिखा हुआ? मैंने तो कहा है मैंने देखा हुआ है, बल्कि मैंने एक ऐसे शख्स को इलेक्शन हारने पे रोते हुए देखा है जो एक दफा किसी टीवी प्रोग्राम में कहता था, उसे मेजबान ने पूछा था कि आप रोते हैं? उसने कहा था नो, आई एम अ मैन। मुझे अच्छी तरह याद है, वही सियासतदान जो है वो अपनी इंतखाबी शिकस्त पे रोता हुआ उसको पूरी कौम ने देखा था। यार शिकस्त की वजह से नहीं था वो रो रहा, सिगार का धुआं उसकी आंखों में। हमें फयूल बातें ना करो। इससे बढ़ के ये हमने काम का कि मिथ्स बनाई हुई है। सबसे बड़ी जो मर्दानगी गैरत, यार ये कौन सी मर्दानगी गैरत है? इंसान के जज्बात हैं, वो बाहर आते हैं इंसान के जज्बात, तो वो रो पड़ता है, उसके आंसू निकल आते हैं। इस पे औरत और मर्द कहां से आ गए यार? अच्छा जी, मैंने अल्लाह जानता, मैंने खुद मज को रोते हुए देखा हुआ है। किसको? मज जो होती है भैंस। आपने? हाँ, मैंने उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिरता हुआ देखा है। तो इसका मतलब वो इंसान है? ये क्या फजूल बात है? अगर तुमने भैंस को देखा फिर सांड को भी रोते हुए देखा होगा। भैंस रोती उसकी वजह से है क्या उतरा मेरे से भी पट्टे खा जाए।
مجھے سمجھ نہیں آتی. مرد پتھر کا بت ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. بےحس مرد ہوتا ہے جو نہیں روتا. دلیر ہوتا ہے مرد. بےحس ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. یار ویسے ہی مرد روتا ہوا بہت برا لگتا ہے. عورتیں اور بچے تو رو لیتے ہیں, مرد کتنا برا لگے گا. ایک منٹ اس طرح تو اگر عورت بھی رو رہی ہوگی تو بری لگے گی. ہاں اور کیا, اس طرح روتی ہوئی کلپترا بھی بری لگے گی. عورت اس طرح رو رہی ہو تو ترس آتا ہے, مرد اس طرح رو رہا ہو تو ہنس آتا ہے. ایسے ہی نہ بولتے رہو. میں تو اس کو نفسیاتی حوالے سے بھی دیکھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور بات ہے نا کہ آنسوؤں کے راستے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لو. رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنسو اپنے اندر دبا لینے سے انسان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے انسان. اور پھر فرسٹریشن اپنی مٹانے بہت بری بات. میری بات سنو, اس حوالے سے ایک پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے. اس کا کہنا ہے کہ دکھ ہووے تاں چھڑ دیندے نے گھر نوں مالک گھر دے, ایویں تے نہیں اکھاں وچوں اتھرو ہجرت کر دے. فاؤل کھیل رہا ہے, اردو پروگرام میں پنجابی شاعری سنا رہا ہے. تم روز کھیلتے ہو پھر یہ, اور صرف اس لیے پنجابی شعر اس نے سنایا کہ اس کی دلیل ہی کچی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں. کر دے سیدھا شعر ہے, ایویں تے نہیں چن ہی رہا لڑکا ملی ہوئی, اس کے آگے پتہ نہیں کیا لگا لیا. ایویں تے نہیں ہجرو ہجرت کر دے. ہنجو کہڑے کھوتے پہ بیٹھ کے ہجرت کر رہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ بغیر وجہ کے کوئی مالک اپنا گھر نہیں چھوڑتا. اور یار تم شاعری کی طرف اگر آتے ہو تو میں شاعری کی مار تمہیں ماروں گا, تیار ہو جاؤ. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہونا چاہیے, یہ درد ہونا چاہیے, قابل ہی ہونا چاہیے. یہ شاعر نے تنسیہ کہا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہی ہے. اچھا یار ایک منٹ ہے, جو شاعری کی بات ہی کر لو. غالب نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس حوالے سے, آنسوؤں کے حوالے سے, اس کے بعد تو اس کے جواب میں تو نہیں نا تم کچھ کہو گے؟ کیوں غالب کے جواب میں کیوں نہیں کچھ کہوں گا؟ غالب ایم کیوں ایم کا تھا. عزیز صاحب ہو سکتے ایم کیوں کہیں ہوں, سیکٹر انچارج ہوں کرنگی. نہیں بتائیں غالب بھائی نے کیا کہا ہے. غالب کا مشہور شعر ہے یار, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. عزیزہ اب تو جواب شاعری میں ہی ہونا چاہیے. چلو شعر میں جواب دے دیتے ہیں, مگر اس کے بعد اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اچھا یہ دیکھو ذرا رونے کے خلاف کیا شعر سنانے لگا میں تمہیں. تم غم کا بوجھ رو کے بھی ہلکا نہ کر سکے, میں نے ہنسی کی آڑ میں ہر غم چھپا لیا. بیوٹیفل, واہ عزیزی صاحب واہ. اللہ تیری خیر کرے, اللہ پاک تینوں بڑا دے گا دیکھنا. یہ فکرہ میرا خیال ہے میں نے 5 سال میں دوسری تیسری دفعہ ہی سنے. تم صرف شعروں کی آڑ میں دلائل سے بھاگ رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے. میری رائے میں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جس شخص کو رونے کا سلیقہ نہیں آتا اسے ہنسنے کا بھی حق حاصل نہیں. ہائے ہائے, یہ تم ان لوگوں کی بات کر رہے ہو جن کو بچے ابا جی نہیں کہتے, ڈیڈی کہتے ہیں ڈیڈی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا ڈیڈی, پاس بچے کو ٹیکا لگائے نا ڈاکٹر تو رونا یہ شروع کر دیتے. پاکستان کرکٹ کا میچ آ رہے تو رونا شروع کر دیتے. اٹھ کر ریموٹ پہلے کاندھے میں مارتے ہیں, اس کے بعد تیری ادھر چل کے بیٹھ کے رونا شروع کرتے. میں بھاگ دو گی تمہاری, ادھر سے 2 نان شامی کے ساتھ کھاؤ, پھر کیا آ گیا تو کل پھر جیتے رہے. اس طرح کے بندوں کو تو فون کر کے دیکھ لو, انہوں نے آگے رنگ ٹیون ہی رونے والی لگائی ہوتی ہے. ایسی رنگ ٹون کبھی سنی؟ ایسی بات بڑھا رہے ہو. سنی کیوں نہیں ہے؟ سنی نہیں ہے تمہیں قسم لگی ہے. ابھی سنائیے, ابھی سنائیے, سنائیے سنیے, ابھی سنیے. بچے کے رونے کی ٹیونیں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے. ناظرین یہاں میں مجبوراً لینا پڑ رہا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. سرکار ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمارے کسی ویور نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ مختلف سیاسی اور سماجی موضوعات کو لمحہ فکریہ کا موضوع بناتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی ہیلتھ ایشوز کو لمحہ فکریہ کا موضوع نہیں بنایا. حالانکہ بہت سے ہیلتھ کے حوالے سے بلکہ ہماری سماجی عادتوں کے حوالے سے اور صحت سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے لمحات فکریہ ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے. ان میں سے ایک ہے
کہ ناشتے کی عادت ہم آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ انسانی صحت کے لیے ناشتہ از حد ضروری ہے۔ یہ جو سویرے روٹی ٹکر کھاتے ہیں، ہاں ظاہر ہے رات کو تو نہیں ناشتہ ہوتا نا۔ چلو ٹھیک ہے جناب، یہ جو ناشتہ ہے نا اصل میں یہ اس لیے آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں نا وہ ذرا بیچاری اب چونکہ ماڈرن زمانے میں زندگی گزار رہی ہیں نا، اس لیے وہ سویرے اٹھ کے چولہا توا جو جلانا ہے نا گرم کرنا وہ ہتک محسوس کرتی ہیں، وہ چلی گئی ہوئی ہیں ڈبل روٹی کے ایک ادھے سلائس پہ اور انڈے شنڈے پہ۔ جی فرمائیے عزیزی صاحب، یہ مدعا بھی آپ نے ہم خواتین پہ ڈال دیا ہے۔ اور گھروں میں ڈرائیور آنڈی روٹی کرتے ہیں۔ ہاں عزیزی صاحب، کیوں نہیں ناشتہ ملے گا؟ ہم لوگوں نے اصل میں ناشتے کے فوائد کو تسلیم کرنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ ناشتے کا کہیں گے تو آپ کو ایسا پاسبل ہے کہ آپ کو گھر میں ناشتہ نہ ملے؟ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ ہے سویرے اٹھ کے اللہ کے فضل سے کرتا ہوں ناشتہ، ہم لوگوں کو تو عادت پڑی ہوئی ہے۔ ارے تم تو بناتے بھی خود ہو نا، اس لیے تمہیں کرنے کی بھی عادت ہے۔ اچھا جی، میں خود بناتا ہوں، تم نہیں نہ بناتے تو تمہیں ملتا بھی نہیں۔ کمل میں بیٹھ کے روتے رہتے، میں کرتا نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں ملتا۔ فون کرتے ہو ماں جی کو بتاتے ہو ماں جی ناشتہ بھی نہیں ملا، ناشتہ بھی نہیں ملا۔ اچھا سر، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ناشتہ نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے لیٹسٹ ریسرچ ثابت کرتی ہے جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان کے اندر ان کی باڈی کے اندر ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے موٹا ہونے کی۔ ہاں، موٹاپا بڑھتا ہے عام طور پر۔ کئی لوگ اس لیے بھی، خاص طور پر خواتین، ناشتہ اس لیے نہیں کرتی کہ شاید وہ ڈائٹ میں ہیلپ فل ہے۔ حالانکہ سائنس کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ناشتہ سکپ کرنے والوں میں موٹاپے کی ٹینڈنسی دگنی زیادہ ہے۔ بالکل، ہاں جی، اور بیوقوفی کی بھی زیادہ ہو جاتی ہے ٹینڈنسی۔ میرا خیال ہے کہ جو بچے، یہ بھی کوئی ریسرچ میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ جو بچے اچھا ناشتہ کر کے اسکول جاتے ہیں وہ اسکول میں ٹیچرز کے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ زیادہ گین کرتے ہیں۔ جو بچے ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں وہ ڈفر رہ جاتے ہیں، وہ نالائق رہ جاتے ہیں کلاس میں۔ یہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے، یہ امریکن ڈائٹسٹ ایسوسی ایشن کی ریسرچ ہے جس کا تم حوالہ دے رہے ہو۔ اچھا، یہ لیٹسٹ ریسرچ ہیں جو یہ اپنی جگہ، چلو یہ انگریز لگا ہوا ہے، مگر ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارے ایمان میں شامل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین اور ایمان جو ہے وہ تو ہمارے ایمان میں شامل ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ انہوں نے بھی تو سینکڑوں سال پہلے یہی فرمایا تھا کہ ناشتہ بڑا ضروری ہے اور اچھا ناشتہ کرنا چاہیے، تگڑا کھانا پینا چاہیے سویرے اٹھ۔ وہ بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اب اصل میں ہم نے بچے بھی لاڈلے کر لیے ہوئے نا، سویرے اگر بچے نے 7 بجے نکل لینا تو 6 بجے آپ بچے کو اٹھائیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ بچے کی بیچارے کی چارجنگ ختم ہوئی ہے۔ وہ ٹلا ٹلا اٹھے گا، ماں بیچاری منتیں کر رہی ہوگی، پھر ادھر سے باپ بھی منہ نکال کر رہائی میں سے کہہ رہا گا اٹھ جاؤ میری جان، اٹھ جاؤ میرا بیٹا، اٹھ جاؤ۔ وہ بچہ پونا گھنٹہ تو بسترے سے نیچے اترتے ہوئے لے لیتا ہے۔ اب بچے کے پاس جو وقت ہوتا ہے تیار ہونے کے لیے، اس میں سے گھنٹے میں سے پونا گھنٹہ تو وہ اٹھنے میں چونکہ لگا دیتا ہے، اس لیے 15 منٹ میں وہ پھر فٹافٹ تیار ہو کے کہتا ہے میرے پاس ماما وقت نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ خامد بھی یہی کرتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، بزرگ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہو ٹائم نہیں رہا، ٹائم نہیں، باہر نکلنے یار ٹائم نہیں رہا، خدا کے واسطے آپ کو اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس تعلیم کو یا اس دفتر کو یا اس دکان کو۔ ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ماں سیدھا جا کر رہائی کھینچ کے ادھر سڑتی تھی، اسے بچے دی جوتی چوک کے ادھر لگ چکا اٹھ 6 بج گئے۔ پہلے یہ کام ماں کرتی تھی، اب کوئی اور کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں جس ریسرچ کا تمہیں حوالہ دے رہا ہوں اس میں اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں کہ بچوں کے لیے ناشتہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بچے بغیر ناشتہ کیے اسکول چلے جاتے ہیں تو ان کا انرجی لیول بھی لو ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر، اب عام سی بات ہے بندہ سوچتا ہے کہ یار بچوں کا بلڈ پریشر جو ہے، جو بغیر ناشتے کیے جاتے ہیں اسکول میں، ان کا انرجی لیول کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے، جس سے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یعنی ان کے سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کنسیڈریبل حد تک کم ہو جاتی ہے۔ لو پھر تم کہو گے کہ میں کسی غیر ملکی ریسرچ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک ریسرچ رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان میں ہارٹ اٹیک کے خدشات یا امکانات 27% بڑھ جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں کم و بیش 40% لوگ روزانہ ناشتہ نہیں کرتے۔ تو 40% جو لوگ نہیں ناشتہ کرتے تو آگے طاقت بھی تو دیکھ لو نا بچوں میں کتنی ہوا ہے۔ تم کسی بچے سے کہو یہ کرسی اٹھا کے لاؤ، وہ بچہ بیچارہ جب کرسی اٹھانے لگے گا تو ادھر ہی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے گا۔
कुर्सी उल्टा उसे उठाने वाली हो जाती है। तो हमारे वक्तों में ऐसा नहीं था। हमारे वक्तों में बच्चे जो थे छोटे छोटे भी वो बड़े हार्ड काम किया करते थे, बड़ा वो भाजनस किया करते थे। अब बच्चे बिल्कुल टिल्ले से बेजान से बेचारे हो गए। अच्छा, नाश्ते का खूबसूरत एस्पेक्ट ये भी हुआ करता था, जो अब बहरहाल धीरे धीरे कम हो रहा है, कि नाश्ते के वक्त सुबह आप दिन का आगाज एक फैमिली गैदरिंग से भी करते थे। आप इकट्ठे होकर अपनी माँ के इर्द गिर्द बैठ के नाश्ता करते थे बच्चे, अब वो भी खत्म होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ ना जी, जो माएँ सवेरे बच्चों को सख्ती से नहीं उठाती हैं, सख्ती से नाश्ता नहीं करती, उनसे लाड प्यार कर रही होती हैं, असल में वो उनसे दुश्मनी ले रही होती। उनको चाहिए कि अगर उनको वाकई लाड प्यार करना है औलाद के साथ तो उसे कुट के नाश्ता करा के भेजें, ताकि वो आइंदा जिंदगी में बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे बच्चों को, अल्लाह पाक करम करे। अच्छा, नाश्ते के साथ कुटना भी जरूरी है? नहीं, ज्यादा असर होता है। सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि कहीं मैं कोट के घर से उल्टी कोट ना खा दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। भाई क्रिकेट की बात, और वो भी इमरान खान के होते हुए। चले इमरान खान को भी छोड़िए, शाह महमूद के होते हुए आप क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, क्यों भाई? नाज़रीन, मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र शाह साहब। आप बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने बरमौका और बरमहल गुफ्तगू करने के लिए इस नाचीज को बुलाया है और लोगों को भी दानिशमंदाना गुफ्तगू सुनने का मौका फराहम किया। ऐसे शाह साहब, बाय द वे, मैंने आपको बरमौका और बरमहल गुफ्तगू के लिए नहीं बल्कि सियासी गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी है। लो भाई, तो फिर यूं कह लीजिए कि सियासी गुफ्तगू होती ही वो है जो बरमौका की जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ बैठ के अगर 2050 या 2070 की बातें शुरू कर दूंगा तो मेरा ख्याल है कि आवाम को भी बोर करूंगा और आपकी भी समझ में नहीं आएगी। या फिर यूं कह लीजिए कि पीछे चले जाएं और मुगलिया दौर के जवाल के असबाब सुनाना शुरू कर दें, तो फिर शाह महमूद सियासतदान नहीं, मैट्रिक का स्टूडेंट ही दिखेगा भाई। अच्छा, चले हुकूमती पॉलिसियों पर तबसरा फरमाए ना। ये भी खूब कही आपने। हुकूमती पॉलिसियों के मुतालिक पूछना तो ऐसे ही है जैसे आप किसी से ये पूछ लें कि मुरीख पर जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। या कोई ये पूछ ले कि सूरज पर गैस की लोड शेडिंग कब होगी। भाई सूरज गैस पर है ही नहीं तो क्या बताएं आपको। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सूरज गैस पे नहीं है। भाई क्या बात करते हैं, अगर सूरज गैस पर हो तो ऊपर तो सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन लगी हो, सूरज मियाँ के पीछे चंदा मामू खड़े हो, उसके पीछे सितारों की लाइन हो, पीछे से अतारत कह रहा हो कि भाई जल्दी करो मैंने ऑफिस भी जाना है, मुश्तरी आगे से लड़ना शुरू हो जाए तुमने तो ऑफिस जाना है, मैंने बच्चे स्कूल से लेने हैं, भाई क्या कर रहे हो। तो भाई ये सूरज गैस पे नहीं है, ये तैश में आग बगोला हुआ है। शाह साहब, आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत के पास सिरे से कोई पॉलिसी है ही नहीं। भाई पॉलिसी क्या, हुकूमत के पास तो अब कोई जेलसी भी नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ के, जो कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ तो हाथ मिला चुकी है, जिसका मुजाहरा आप सिंध की एक तकरीब में देख चुके हैं। दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, दोनों ही अपनी अपनी तकारीर में एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। एक दूसरे को फराख दिल कह रहा था तो दूसरा पहले को खुले दिल वाला। भाई एक शाह महमूद ही रह गया बुखील और तंग नजर। आके कभी मुल्तान में देखो तो सही, हम जो न्याज मांगते हैं एक एक प्लेट में 2-2 बोटियां होती हैं, हर शख्स कह रहा होता है कि शाह जी मेरे निक्के पर आधा हिस्सा भी दो। फिर हम कहते हैं कि परावा खाओ तो ले जाओ। ये ना हो कि सबसे छोटा कह रहा हो कि मेरे निक्के पर आधा हिस्सा दे। एक आध दफा यूं हुआ भी, हमने कहा कि वहाँ छोटा परा ते ले जा न्याज, वो कमबख्त बड़ा भाई ले आया। मैंने कहा भाई तुमने कहा था मेरे छोटे पर आधा हिस्सा, हुन छोटा ले आ वड्डा ले आए हैं, हुन तेनू मिलेगा नहीं। भाई इतनी सी सख्ती तो होनी चाहिए पॉलिसियों के हवाले से, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ में मौजूद है।
اچھا شاہ صاحب، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے بیانات، تازہ ترین بیانات جو سامنے آ رہے ہیں، اس پر بہت سے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے موقف میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، یہ آپ عمران خان پر نہیں انڈائریکٹلی شاہ محمود پر الزام لگا رہے ہیں. نہیں، لیکن بیانات تو عمران خان صاحب نے دیے نا. مگر اس کے پیچھے مشورہ تو ہمارا ہی ہوتا ہے. اچھا، ہر بات میں مشورہ کرتے ہیں آپ سے؟ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، اچھا، کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فون پہ کوئی بات پوچھ رہا ہو تو 2-3 گھنٹے اس فون کو ہولڈ کروا دیتے ہیں. اچھا، چونکہ دوسرے پہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور ہم ہر وقت تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ خان صاحب کو فوراً مشورہ دیں. اچھا، مگر جب تک ہمارے والا فون مل نہیں جاتا، اس فون پہ جواب نہیں جاتا. اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ ادھر سے سن کے جب ادھر بتایا گیا تو ادھر سے جواب آ گیا کہ اس بیان میں خوشبو اور سوچ تو شاہ محمود کی لگتی. اچھا، تو ہر بات پہ خان صاحب آپ سے مشورہ کرتے ہیں؟ جی ہاں بھئی، یہاں تک کہ ایک دفعہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ عمران خان صاحب میرے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے. اچھا، تو گاڑی میں سے ایک دم ٹوں 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 کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. گھبرا گئے کیونکہ سیاست میں ابھی وہ پختگی تو آئی نہیں. کہنے لگے شاہ محمود یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ارے بھلے بانس، سیٹ بیلٹ لگاؤ، آواز بند ہو جائے گی. شاہ صاحب، سیٹ بیلٹ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ بہت اچھی بھائی، سیٹ کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے. اگر چند سیٹیں اور مل جاتی تو آج کا وزیر اعظم اسلام آباد اور لاہور کی بجائے اسلام آباد اور ملتان کے چکر لگا رہا ہوتا. یعنی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے، آپ ہوتے. نہیں، وہ تو طے ہو چکا، چونکہ عمران خان تو پہلے ہی وزیر اعظم کے عہدے سے معذرت کر چکے ہیں. عمران خان صاحب نے کب وزارت عظمیٰ سے معذرت کی؟ بھائی آپ کو نہیں پتا چلا ہوگا، کنسن میں کی ہے. کب کی ہے؟ ہاں، ہم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے بھائی. اچھا، میرے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو جاری تھی تو کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، جس طرح کا پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے میں تو معذرت ہی چاہتا ہوں. بس اسی پر شاہ محمود پکا ہو گیا. چونکہ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. شاہ صاحب، سوال میرا تھا حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے، آپ نہ جانے بات کہاں سے کدھر لے گئے. کیا بتائیں حکومتی پالیسیوں کے بارے میں. حکومت کا دیکھیں کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے. ابھی یہ چودھری نثار صاحب وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے اور کیسے غیر سنجیدہ طالبان کو کرکٹ میچ کھیلنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ بھی تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے. ہمیں تو اس طرح ایک سائیڈ میں کر دیا جیسے چھوٹے بچے نہیں ہانی بانٹتے ہوئے کہہ دیتے کہ چلو تم دوڑ جاؤ، تم ابھی چھوٹے ہو. بھائی کرکٹ کی بات، اور وہ بھی عمران خان کے ہوتے ہوئے. چلے عمران خان کو بھی چھوڑیے، شاہ محمود کے ہوتے ہوئے آپ کرکٹ میچ کی بات کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کرس گیل نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. یا اب کرکٹ میچ میں اگر کوئی 0 پر آؤٹ ہو تو سکرین پر بطخ آنے کی بجائے شیر آ کے کرتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.